اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیائہ المرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصادقین والزاکیات الطیبات فیما تغدی وتروح علیک یا ابن امیر المؤمنین لعن اللہ من قتلک نعل اللہ من جہد حقک واستخف بحرمتک السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ۔ صلوات بھیجے محمد رائے۔ ہمارے پوسٹر کا عنوان ہے اصلاحی مجالس۔ اس پہ آپ جا کے دیکھیے، پوسٹر پڑھ کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے اصلاحی مجالس۔ تو اگر 4 دن میں ہم اصلاح کے بغیر بگڑ کے جائیں اور ہمارا اخلاق جہاں تھا وہیں رہے اور ہماری بے وفائیاں اسی طرح رہیں کہ بگھرے کی مجلس کے بعد گئے تھے اور پتہ چلا کسی بھائی کے ساتھ جاتے ہی غداری کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بگھرا انسان کو ایمان میں اضافے کا سبب بھی ہے اگر انسان کا عمل ہو جائے عباس کی سیرت پر۔ لیکن اگر ہم جناب عباس کے روزے پہ تو آئیں اور ایمانداری سے بتائیے، یہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بڑے مشہور خطیب ہمارے ہندوستان کے مولانا امام حیدر صاحب بیٹھے ہیں جو اکثر کربلا جاتے ہیں۔ میں اپنی تائید ان سے کرانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزے میں داخل ہوتے ہیں کسی بھی روزے میں، مولا عباس کے یا امام حسن کے، امام حسن کا تو چلے روزہ ابھی تک نہیں بنا ہے، امام حسین کے، امام رضا کے، اسی طرح آپ جائیے کاظمین میں، اسی طرح جائیے سامرہ میں، تو جب آپ انٹر ہوں گے تو کوئی آدمی رکوع کر رہا ہے، کوئی آدمی سجدہ کر رہا ہے، کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہر جگہ ذکر الہی ہے۔ اب آپ اس درگاہ میں بھی زیارت کرنے جائیے تو آپ دیکھیں گے کسی کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ ہے، کوئی بیچاری سرننگے بیٹھی ہے، کوئی بیچاری اپنی ساس کا دکھڑا سنا رہی ہے، کوئی بیچاری اپنی زندگی کے حالات بتا رہی ہے۔ تو یہ بگھرا اس لیے نہیں تھا کہ آپ ادھر ادھر کی برائیاں درگاہ میں بیٹھ کے کریں اور جائیں۔ خدا کی قسم جب آپ کسی درگاہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں تو روح حسین آپ کو سلام کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ یزید کی قبر پر نجاست پھیلانے والے ہیں، حسین کی قبر پہ قرآن پڑھنے والے۔ یہ ہم کو کرنا چاہیے۔ میری ماں بہنوں، کم سے کم ایک سورہ یاسین تو پڑھ کے ضرور جاؤ بگھرے میں، اور وہ سورہ یاسین ہدیہ کرو جناب ام البنین کو، اس لیے کہ روایت میں موجود ہے اور ہمارے علماء نے عمل بتایا کہ جو انسان جناب ام البنین کو سورہ یاسین یا ایک تسبیح صلوات کی ہدیہ کر دے تو جس طرح بیٹا باب الحوائج ہے اسی طرح ماں بھی باب الحوائج ہے۔ میری گزارش ہے بگھرے سے نہیں جانا جب تک کہ سورہ یاسین نہ پڑھنا، بگھرے سے نہیں جانا، منہ اٹھا کے نہیں جانا کہ جیسے ہی گئے اور ایسے چلے گئے جیسے کسی عام بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ اگر کسی کے پوری زیارت یاد نہیں ہے
تو یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھے، السلام علیکہ یا ابا الفضل، ذرا زور سے بولیے، رک کر کے کہیے اس کی طرف، السلام علیکہ یا ابا الفضل۔ اب دیکھتا ہوں یہ تاریخی مجلس کیسے بنتی ہے۔ آپ اپنا ہاتھ اٹھا کے یہ جملہ ضرور کہیے، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ زندہ کے پاس آئے ہیں، مردہ کے پاس۔ ایک تو میں چاہتا ہوں میری مجلس بالکل خلوص سے سنیے گا، بالکل آپ خلوص کا مطلب یہ ہے کہ میری مجلس کا مقابلہ نہ کریے گا کسی مجلس سے، اس لیے کہ آج کل ہمارے لوگ جو ہیں مولوی لڑے نہ لڑے مگر عوام لڑوا دیتی ہے، ارے وہ تو یوں دھواں دھار کر گئے اور وہ آنے والے تو یوں دھواں دھار کر دیں گے۔ تو بھائی کوئی دھواں دھار کرے یا دھواں دھار نہ کرے، آپ خلوص دل سے مجلس سنیے گا۔ میرا مقابلہ نہ میرے بعد آنے والے سے کریے، نہ جو میرے سے پہلے پڑھ دی ان سے کریے۔ جو میرے بعد آ رہے ہیں وہ بھی مجھ سے بہتر ہیں، اور جو میرے سے پہلے پڑھ چکے ہیں وہ بھی مجھ سے قابل ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، طالب علم کا کام ہے آئینہ دکھانے کا اور دو جملے سمجھانے کا۔ سلام اللہ، چھٹے امام کی زیارت ہے۔ جب آپ کتاب میں پڑھیں گے تو چھٹے امام نے کیسے سلام کیا، خدا کی قسم مجلس کا بڑا نورانی جملہ ہے مولانا۔ کتنے سلام ہیں؟ 7 سلام ہیں، 7۔ کس نے کیے؟ چھٹے امام نے۔ کس کے روزے پر؟ جناب عباس کے روزے پر۔ پہلے فرات پہ پہنچے، غسل کیا، غسل کر کے جناب عباس کے دروازے پر آئے، آنے کے بعد کہنے لگے، جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ نسلوں تک یاد رہے گا۔ میرا جملہ نہیں ہے، تمہارے امام کا جملہ ہے، سلام اللہ اے عباس، آپ کے اوپر اللہ کا سلام ہو، وسلام ملائکتہ المقربین، ان فرشتوں کا سلام ہو جو اللہ کے مقرب ہیں، وانبیائہ المرسلین، اور ان نبیوں کا سلام ہو جو رسول ہیں، وجمیع عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی دنیا میں نیک بندے ہیں ان کا بھی آپ کے اوپر سلام ہو۔ اور یہ جو میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں ان کو بھی شامل کیا، والزاکیات الطیبات، ان پاکیزہ، ارے میں نے تو لفظ کہا، ممبر کا بھی کچھ خیال ہوتا ہے ورنہ میں لفظ کہہ دیتا، ان پاکیزہ بیویوں کا بھی سلام، ان پاکیزہ روحوں کا بھی سلام۔ یہ جملہ کہہ کے امام نے بتا دیا عباس کو وہی سلام کریں گے جو حلالی ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ارے کیا جملہ ہے خدا کی قسم۔ اچھا کون جھک رہا ہے سامنے جناب عباس کے؟ یہی تو مجھے پہنچانا ہے اپنے جوانوں کو۔ کون جھک رہا ہے بھائی؟ چھٹا امام، یعنی ذرے جس کے سامنے جھکیں، درخت جس کے سامنے جھکیں، زمین جس کے سامنے جھکے، آسمان جس کے سامنے جھکے، ستارہ جن کے در پر جھکے، وہ امام سلام کر رہا ہے کس کو؟ جناب عباس کو۔ اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات جسے سلام کرے اسے امام کہتے ہیں۔ ارے میرا لفظ نہیں، ابھی آپ جب میں لفظ کہوں گا نا تب آپ سمجھیں گے۔ یہ گھرانہ ہر کسی کو سلام نہیں کرتا، اگر یہ کسی کو سلام کر لے تو یہ شرافت کی دلیل ہے، اور اگر کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو یہ شجرے کے نجس ہونے کی دلیل ہے۔ میں نے تو لفظ کہہ دیا، بگھرے کا مجمع کچھ سمجھا یا نہیں سمجھا، چونکہ میرے پاس آج سمجھانے کا وقت 40 منٹ کن دیے گئے ہیں، تو 40 منٹ میں استعمال کرنی ہے جلدی جلدی۔ کیا؟ پاکیزہ روحوں کا سلام ہو، اور بعد کا جملہ لعن اللہ من قتلک، اس پہ لعنت جس نے تم کو قتل کیا۔
اتنا ہی نہیں ہے، یہ زیارت انشاءاللہ جب جاؤ گے نا کربلا تو پڑھنا، لعن اللہ من جہل حقق۔ اگر عربی سمجھنے والا مجمع ہوتا مولانا تو یہ گھٹنوں کے بل کھڑا ہوتا۔ امام فرماتے ہیں اللہ کی اس پہ بھی لعنت ہو جو تجھے نہ پہچانے۔ وہ جملہ تو دیکھیے آپ، لعن اللہ من جہل حقق، تیرے حق کو نہ پہچانے۔ اب مجھے اتنا بڑا لفظ کہنا ہی پڑے گا، جو عباس کے حق کو نہ پہچانے، جو عباس کے حق کو نہ پہچانے، ایک گزارش اور کرنی ہے، چونکہ جو بعد کی مجلس کے جملے ہیں اس میں ایسے ایسے ہیں کہ آپ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن تمہیں جناب عباس کی قسم ہے میری مجلس میں کھڑے نہ ہونا کوئی بھی، کیونکہ میرے پہ جو بیٹھا بیٹھا داد دے گا وہ وہیں سے سبحان اللہ کرتا رہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اٹھنا نہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ بلا وجہ کا فیشن نہیں چلانا مجلسوں میں کہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ مجلس میں گھٹنے نہیں دیکھے جاتے، شجرے دیکھے جاتے۔ کھڑے ہو کے سننا ہے، پھر ان کا کیا ہے؟ اس کا مطلب میری تو مجبوری میں کھڑے، تو یہ کھڑا ہونا کہ جناب جو گھٹنے بلند کر لے، اور اگر نہ بھی کھڑے ہو تو ذاتی پریشان ہو جاتا، کھڑے کرو ہی نہ۔ اور اب مولانا مجمع کھڑا ہو گیا، میں نے کہا میری میں تو سارے کھڑے کھڑے سن رہے، کوئی معیار نہ سمجھے آپ۔ تو سلام جناب عباس کو کیا، اس کے بعد جو جملے ہیں ذرا وہ سنیے۔ جناب عباس کو امام حسین نے فرمایا، پچھلے سال میں نے مجلس یہاں چھوڑی تھی، اب وہیں سے آگے بڑھا رہا ہوں۔ جناب عباس سے کہا تاریخ طبری میں ہے کہ 20 آدمی 30 آدمی یا 20 آدمی، میں طبری سے پڑھ رہا ہوں، سنیوں کی پہلی تاریخ، بڑی معتبر تاریخ سنی عالموں کی، امام طبری اس نے لکھا 30 آدمی احرام میں خنجر چھپا کے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے کعبے میں آ گئے۔ یزید کی طرف سے آرڈر ہوا کہ حسین کو قتل کر دو کعبے ہی میں۔ اب امام حسین کو قتل کرنے کے لیے خنجر لے آئے، طواف بھی کر رہے ہیں، خنجر بھی بغل میں ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، خنجر بھی بغل میں ہے، نماز رکوع بھی کر رہے ہیں، خنجر بھی بغل میں ہے۔ اب اس سے زیادہ کھل کے مولانا کیا بولوں؟ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کہہ رہے ہیں، گلے بھی کاٹ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گلے بھی کاٹ رہے ہیں، احرام بھی باندھے ہوئے ہیں، پھر بھی امام کے خلاف بول رہے ہیں۔ تو نماز روزے کا جلدی سے کسی قوم کا روب قبول نہ کیا کرو کہ بڑی نمازی ہے، بڑی روزے دار ہے، بڑی حاجی ہے، لباس اتار کے تو دیکھو۔ ارے میں کیا کروں بھائی ہے، وہ لباس تو اتار کے دیکھو، اس میں خنجر تو نہیں ہے۔ اسی لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز کی صف بچھا کے قیامت تک کے لیے دہشت گردوں کا تعارف کرا دیا جو نمازیوں پہ حملہ کر رہے ہیں۔
خود ہی لگا دیتا ہوں تاکہ مجھے نعروں کا مخالف مشہور نہ کر دیں. آج کل بڑی پریشانی ہو رہی مولانا. اصل میں میرے پاس کل 40 منٹ ہے، تو اگر آپ 55 منٹ اس طرح میری لیتے رہے تو مجھے 10 منٹ کے بعد مصائب شروع کرنا پڑے گا پھر. تو آپ بس سنتے رہیے، آج سننے کی ہے. ذرا صلوات پڑھے بآواز بلند جتنے بھی ہیں. چونکہ وقت نہیں ہے، بالکل وقت، داد کا بھی وقت نہیں ہے، بس سنتے رہیے آپ. تو میرے نبی کی ایک حدیث سن لو، وہ جو پیچھے تک کھڑے ہیں جہاں بھی ہیں، جہاں بھی لوگ موجود ہیں، نبی کی حدیث ہے. نبی نے فرمایا کسی کے نماز اب میں دیکھتا ہوں نبی کو کتنی داد دو گے تم. ذاکروں کو زیادہ داد ملتی ہے یا نبی کو زیادہ داد ملتی ہے؟ نبی فرماتے ہیں کسی کے نماز روزے کو داڑھی کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرو کہ بڑا مومن ہے، پہلے دیکھو امانت میں خیانت ہو. بڑا ماتمدار، تبرک بھی ٹرکو بانٹتا ہے، اور 8 تاریخ کو علم بھی سب سے بڑا اٹھاتا ہے، اور نماز میں بھی سب سے آگے رہتا ہے، اور چندے میں بھی سب سے آگے رہتا ہے. مگر جس کا ایک دفعہ لے لیا اس کا نہیں دیا. اب کیا پتا تم ہماری زمین چھین کے ہی تبرک بانٹ رہے ہو. تبرک بانٹنا مومن ہونے کی علامت نہیں ہے، اس لیے کہ دوسرے کے مال کو تو کوئی بھی بانٹ سکتا ہے. میں جملہ کہوں، اما جو بخیل ہوتے ہیں وہ بھی سخی بن جاتے ہیں دوسروں کے مال پر. جو کبھی مسلمان کو بھیک بھی نہ دیتے تھے وہ فدق لوٹنے کے بعد کہ میں تو مولا ہی ہوں، بہت بڑا مولا ہی ہے، بھائی کو چین نہیں دیتا ایک دن بھی. اور یہ جو بیٹھی ہیں پردے میں، یہ اپنی پڑوسن کو جینے نہیں دیتی. اور دیکھیں مجلس میں کتنی بڑی مومنہ ہے یہ. اب میں ایک جملہ کہہ دوں، ان کے ایمان کو بدھرے میں چیک نہ کرو، ان کے ایمان کو درگاہ میں چیک نہ کرو، ان کے ایمان چیک کرو شادیوں میں. بیچاری ہے، ان کے ایمان کو چیک کرو کہ جس دن شادی ہوتی ہے یہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں، یا فیشن اتنا کر لیا کہ 3 دن تک تو وضو بھی نہ ہو سکی، اتنا سجا دھجا. ارے تم کائے کو داد دے رہے ہو، سجا کے بھی تو تم ہی لے جانا. شادی میں ایمان بچانا مشکل ہو گیا. خدا کی قسم، جو عورت بڑی مومنہ ہے بگھرے میں، بڑی متقی ہے بگھرے میں، بڑی پرہیزگار ہے، مجلس میں دوپٹہ سر سے نہیں اترتا، مگر جب شادی میں گئی تو بالکل برہنہ سر. ایک جگہ ہم گئے تو ہمارا استقبال کیا عورتوں نے. ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں ہے. اب اس سے بڑی قسم کھاؤں؟ اس سے بڑی تو قسم ہی نہیں. اب میں سمجھا یہ کرائے پہ بلائی بھی ہیں، اور بستی بھی سادات کی. ارے بھائی جو بستی بھی سادات کی. اب میں کہنے لگا اس شادی میں نے کہا یہ کرائے پہ کہاں سے ملتی ہیں؟ کہنے لگے مولانا کرائے پہ نہیں ہے، یہ تو اپنی ہے. اب وہ میں نے کہا بھائی ہمارے امامے سے بھی نہ ڈری، اس لیے کہ آپ یہیں درگاہ میں جا کے دیکھ لیجئے.
آپ جاتے رہیے، چاہے جتنے خوبصورت جوان جائیں، یہ جس طرح بیٹھی اسی طرح بیٹھی رہیں گی، مگر جہاں مولوی امامہ لگا کے گیا، ہائے مولانا آ رہے ہیں، اب ذرا پردہ کرو، مگر وہاں کا سکہ ہی الٹا تھا، وہاں وہ عورتیں بالکل نہیں ہٹی۔ تو میں نے کہا بھائی عورت اگر حد سے گزر جائے تو امامے سے بھی نہیں ڈرتی۔ میرے سے ایک نے کہا عورت اگر حد سے ادھر جائے تو امامے سے بھی نہیں ڈرتی، تو میں نے اس کا منہ بند یہ کہہ کے کیا، عورت اگر حد سے گزر جائے حیدر کرار، عباس کی زندگی کا پہلا سبق ہے بھائی سے وفاداری۔ اب آپ چیک کریے کہ آپ بھائی سے وفاداری کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ عباس نے حسین کے سارے جو عباس آئیے وہ آئے حاجیوں کے لباس میں، تو امام حسین کہنے لگے عباس جس طرح حاجیوں کے بیچ میں نانا نے میرے بابا کو بھیجا تھا، اگر آپ تاریخ جانتے ہو عجیب حال ہوتا جب آپ کا آیا اور نبی نے ایک صحابی اور صحابی میرے نبی اب تو جا
کیوں آئی؟ اگر بگھرے میں بھی کسی نے سنا ہو تو مجھے بتا دے مجلس کے بعد ہم نے سنا۔ ارے جب پڑھائی نہیں ہے تو سنو گے کیسے؟ پتا سنی عالم دین کیا لکھتا ہے؟ ان ارض الکعبہ تشتکی الی اللہ تعالی متا توبد الاصنام، ہولی کعبے کی زمین نے اللہ سے شکایت کی، پالنے والے میرے اندر بتوں کی عبادت کب تک ہوتی رہے گی؟ اب تو کسی ایسے کو بھیج۔ کس کو بھیج؟ زور سے بولیے۔ ایسے کو بھیج جو مجھے پاک کر سکے۔ کعبے کی دعا کا اثر تھا کہ فاطمہ بنت اسد آئیں۔ چلیے ساری چھوڑ دی میں نے باتیں۔ زمین کربلا اس کو شرف ملا کعبے کو کس کی وجہ سے؟ ان کے باپ کی وجہ سے۔ بھائی اسی پہ مجلس تمام ہے، جملہ سن لو کیا کہا۔ نمازی ہیں، حاجی ہیں، بعد میں کہتے ہیں من کانا بالعم سے بیتن، اور جناب عباس تعریف کر رہے ہیں جو کل تک ایک گھر تھا اسے قبلہ بنایا۔ کس نے؟ دور سے بولتے رہیے بس، ہاں بس خطبہ سنتے رہیے۔ ان کے باپ نے اسے قبلہ، یہاں بھی چھوڑتا ہوں آپ کو، جہاں روکنا ہے وہ بس یہ ہے ایوہل کفرۃ الفجر، او کافرو۔ نہیں اس پہ اگر نہ بولا یہ پورا مجمع باہر تک، چونکہ بڑا عجیب سا ہے۔ ایوہل کفرۃ الفجر، او کافرو، او فاجرو۔ تو ہندوستان سے کون سا تھا وہاں؟ کون سا بتوں کا پجاری تھا وہاں؟ کون سا گھنٹا بجانے والا تھا وہاں؟ سارے کے سارے مومن، سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے داڑھی والے، سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے نمازی، سارے کے سارے پاکیزہ، سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے، مگر کیا کہتے ہیں جناب عباس؟ او کافرو، او فاجرو۔ جناب عباس نے بتا دیا بعض لوگ وہ ہیں نماز پڑھ کے بھی کافر ہیں، احرام باندھ کے بھی کافر ہیں، حج کر کے بھی کافر، نماز پڑھ کے بھی کافر، حج کر کے بھی کافر، دین پہ عمل کر کے بھی کافر۔ مولا آپ انہیں کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا قانون دے قرآن مجید میں، کافر اسے نہیں کہتے جو خدا کا انکار کرے۔ اللہ نے قرآن میں وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، شیطان کافر ہو گیا تو شیطان اللہ کو مانتا ہے، شیطان قیامت کو مانتا ہے، شیطان اللہ کی طاقت کو مانتا ہے، اللہ کی قدرت کو مانتا ہے، کہیں نہیں کہا خدا دو ہے۔ پھر شیطان کافر کیوں ہے؟ کہا کافر اسے نہیں کہتے جو خدا کا انکار کرے، نہ اللہ کی نظر میں کافر وہ بھی ہے جو اس کو نہ مانے جسے اللہ نے بنایا۔ تو شیطان کافر۔ اور یہ جو مجمع ہے، یہ جو حاجیوں کے لباس میں ہے، یہ بھی کافر۔ کیوں کافر؟ کہا اس لیے کہ جو حج تو کرے حسین کے ساتھ نہ جائے، حج تو کرے حسین کے ساتھ نہ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ حد یہ ہے، ایک حدیث ابھی پڑھ کے آیا ہوں، من شک فی کفر اعدائنا والظالمین لنا فہو کافر۔ جو ہمارے دشمنوں کو کافر نہ سمجھے وہ کافر ہے۔ سمجھے آپ؟ جو ہمارے دشمنوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ آئیے بات کو سمیٹ دوں، او کافروں، او فاجروں۔ میں خطبہ مکمل کر رہا ہوں چونکہ ہر سال لے جاتا ہے۔ او کافروں، او فاجروں، اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اتسدون طریق البیت للامام البررہ، کیا کعبے کا راستہ اس کے لیے روکتے ہو
جو نیکوں کا امام ہے. کمال ہے بھائی آپ کے بھی. کون ہے؟ نیکوں کا امام ہے. چرسیوں کا امام نہیں, شرابیوں کا امام نہیں, دھمال مچانے والوں کا امام نہیں, 13 رجب پہ ڈانس کرنے والوں کا امام نہیں, غدیر پہ ناچنے والوں کا امام نہیں. یہ نیکوں کا امام ہے. اگر ناچنے گانے کا اتنا ہی شوق ہے تو رشتہ بنی امیہ سے جوڑ لو. کوئی جگہ نہیں ہے ناچنے کی. آج 13 رجب پہ دھمال ہونے لگے ہیں. آج محفلوں کا ماحول بڑا گندا کر دیا گیا ہے. آج گانے کی طرز پہ نوحے آ گئے ہیں. آج گانے کی طرز پہ منقبتیں آنے لگی ہیں. غدیر پہ باقاعدہ ڈانس ہونے لگا ہے. یوٹیوب پہ چیک کر لیجئے قصیدہ قاسم دا صحرا, اسے چیک کرنا ذرا کھا دینا. اب وہ سارے مٹک رہے ناچ رہے ہیں, خوب ناچ رہے ہیں اس پہ وہ. اور ہماری قوم کہہ رہی ہے بڑے مولائی ہیں, مولانا بڑے مولائی ہیں. ناچنے کا شوق یزید کی ماں کو تھا, ناچنے کا شوق معاویہ کی ماں کو تھا. ناچنے والوں کی کوئی جگہ شیعوں میں نہیں ہے. علی کے دین میں ناچنا حرام ہے. چاہے اور اگر علی ہی کا نام لے کے ناچے تو یہ تو اور بڑا مجرم ہے. خدا کی قسم ایسی محفلوں میں نہ جاؤ. اس ناچ سے بچو, اس ڈانس سے بچو, اس میوزک سے بچو. آج کل کا ماحول عزاداری بگڑتی چلی جا رہی ہے. اتنا ماحول خراب ہے کہ باقاعدہ آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں, ناچتے ہوئے لوگوں کو دیکھیے آپ. تو ہمارے کسی بنی ہاشم میں کوئی ناچنے والی نہیں ہے. ناچنے والیوں کو بھی بتایا اس خطبے میں جناب عباس نے, وہ بھی بتاؤں گا میں, بس مکمل کر رہا ہوں میں. سن لیجئے, ناچنا جائز نہیں. تم کعبے سے اسے روکنے آئے ہو جو کعبے کا سب سے زیادہ حقدار ہے. آج کل حقدار کو حق نہیں مل رہا ہے, سمجھ رہے؟ غصب کرنے والے اتنے ہیں ہماری قوم میں, اتنے ہیں قوم میں غصب کرنے والے. آج ہم مجلس پڑھ دو غصب کے اوپر تو داد بھی وہی دیں گے پھر. ہاں, غصب سے بچیے خدا کی قسم. اس لیے کہ غصب ہونے والی چیز محشر میں خود گواہی دے گی میرا مالک کون ہے. تو کہیں ہم وہاں نہ پھنس جائیں. تو پہلا میرا میسیج ناچنے کے خلاف ہے نہیں, اس کو بالکل دین سے الگ کر دیجئے. بلکہ کمنٹ سے لکھ دیجئے کہ یہ شیعہ نہیں ہیں, اس لیے کہ جو ناچنے کو جائز سمجھے وہ شیعہ نہیں ہے. ایک دوسرا میسیج ہے علم کے بارے میں. علم ہے, مرد نہیں ہے. مولانا علم ہے, مرد نہیں ہے. مرد الگ ہے, علم الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ مرد علم اٹھاتا ہے, زنانے علم نہیں اٹھاتے, مرد علم اٹھاتا ہے. اس لیے کہ نبی نے میراث بھی بنایا تو مرد کی بنایا. کل علم اسے دوں گا مرد. مگر ابھی دیکھیں مجھے نہیں پتا کہاں کا جلوس ہے وہ, اس جلوس میں مرد کی شکل کا علم ہے. بھائی جس نے دیکھا ہو میری تائید کرے گا. پتہ نہیں کہاں کا جلوس ہے بھائی وہ, اس میں بالکل علم بنایا گیا مرد کی شکل کا. تو بھائی یہ علم ہے, مرد نہیں ہے. یہ مردوں کے ہاتھ میں اچھا لگتا ہے. اب آپ اس کی شکل بگاڑ دیں, عزاداری میں جدت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. تمہارے بزرگوں نے جو عزاداری دی ہے اس کی حفاظت کرو. نئے کے چکر میں ہم دین سے نہ جانے کہاں دور ہو گئے. خدا کی قسم متولی ہے, یہ سب سے بڑا حقدار ہے یہ.
متولی کی بات آ گئی تو اسی پہ مجلس تمام ہے. یہ تو عورتیں کہیں گی سارا ہم پہ ہی پڑھ دیا، ان کو بھی تو کچھ کہہ دیتے. تو اب آپ کو بھی کہہ دوں میں 2-3 باتیں. متولی بننے کے لیے لڑیے گا نہیں کبھی بھی. ہمارے یہاں اکثر لڑائیاں متولی بننے کے لیے ہو رہی ہیں آج کل، اور 10-10 لاکھ دے رہے ہیں متولی بننے کے لیے، 20-20 لاکھ دے رہے ہیں. اور ذرا پوچھے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا دین کے لیے. دین کے لیے مسجد میں 10 روپے دیے نہیں جاتے ہیں، متولی بننے کے لیے 50-50 لاکھ. اور کوئی دیندار نہیں ہے ان میں. کبھی آپ سمجھے گا یہ دین کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں. جناب قصص الانبیاء علامہ محمد ری شہری کی کتاب ہے قصص الانبیاء، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چونکہ جناب سلیمان حاکم تھے حیوانوں کے بھی انسانوں کے بھی. بس آخری جملے مجلس تمام ہے. حیوانوں کے بھی اور انسانوں کے بھی. ایک سانپ کے 2 بچے مار دیے ایک آدمی نے، آپ جیسے نے. اب وہ سانپ اپنا مقدمہ لے کے آیا جناب سلیمان کی عدالت میں. اے سلیمان نبی، تیرے اس بندے نے میرے 2 سانپ کے بچے مار دیے، اس کو پھانسی دے دو. جناب سلیمان کہنے لگے میری شریعت میں حیوان کے بدلے کسی انسان کو پھانسی نہیں دی جاتی. اب میں دیکھتا ہوں 4 دن میں کتنی داد ملی سب کو مولانا، اور میں تیرا دعویٰ ہے کہ آپ ذرا داد روک کے بھی دکھا دیجئے گا. یہ تو کمال ہی کی چیز ہے. حوالہ میں نے دے دیا تاکہ کوئی انجمن میرے پہ بگڑ نہ جائے، چونکہ ان کے بگڑنے سے بھی ڈر لگتا ہے، کوئی بھی انجمن بگڑ سکتی ہے. تو سنیے وہ کیا ہے. انہوں نے کہا میری شریعت میں حیوان کے بدلے انسان کو پھانسی نہیں دی جاتی. انہوں نے کہا پھر سانپ کہنے لگا اے سلیمان تو اسے دعا دے دے. بخدا کی قسم جملہ سن لیجیے، اور ایک ایک ہاتھ آدمی اپنا جہاں بھی ہے پوری طاقت سنبھال لے. سانپ کہتا ہے تم اسے دعا دے دو. کہا کیا؟ کہا اللہ اسے کسی وقف کا متولی بنا دے. خدا کی قسم کیا دعویٰ ہے. کہا اسے کسی وقف کا متولی بنا دے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب متولی بنے گا تو وقف کی جائیداد لوٹے گا، جائیداد لوٹے گا تو وسیم رزوی بنے گا. سمجھ رہے آپ؟ پھر وسیم رزوی بنے گا، اور پھر اللہ ہماری ڈیوٹی لگائے گا کہ اے سانپو اس غاصب کو کھا لو تو میرے بچوں کا بدلہ وہاں جا کے مل جائے گا. تو میں نہیں کہتا پھنسو گے تم بھی جو مقدمے میں جھوٹی گواہی دے. وہ بھی پھنسیں گے بھائی. بس عزیز ہو، بس میرے پاس وقت نہیں تھا. جوگی پورے میں انشاءاللہ سنیچر کو 2 بجے مجلس ہوگی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. کوئی جوان ہے میرے خیال میں تھوڑا تھوڑا راستہ پہلے ہی بنا لیجئے گا. انجمن ذوالفقار حیدری اپنا جلوس نکالے گی. مصائب ایسے پڑھوں گا کسی جوان کے. علی اکبر پیدا ہوئے. تھوڑا تھوڑا پہلے راستہ کر لیجئے، بس 5 منٹ میں مصائب تمام ہو رہا. جلدی جلدی سن لیجئے. تھوڑا تھوڑا بنا رہے ابھی سے، جلدی سے بنا دیجئے، جلدی سے بھائی. تمہیں قسم ہے اسی جوان کی. علی اکبر پیدا ہوئے. بس ایک مرتبہ ایک شخص آیا، علی اکبر کے چہرے کو دیکھا. لیلا کا بڑا پیارا لال تھا یہ. لیلا نے ایک دوپٹہ اپنا علی اکبر کے سر پہ رکھ رکھا تھا. ایک مرتبہ اس نے کہا شکل دیکھی، شکل دیکھ کے بے ہوش ہو گیا اور کہنے لگا بالکل نبی جیسا. سر پیٹ کے رونا. کیا کہنے لگا؟ بالکل نبی جیسا ہے.
پپو زیدی صاحب زلجنا وہیں آنا چاہیے جہاں میں بلاؤں گا، چونکہ مجھے بہت مسائل پڑھنا، سال بھر کے لیے تڑپتے ہیں لوگ۔ شکل دیکھ کے کہنے لگا بالکل نبی جیسا ہے۔ کہنے لگا مولا حسین دعا کر دیجئے، جتنا خوبصورت بچہ اللہ نے تمہیں دیا اتنا ہی خوبصورت بچہ اللہ مجھے دے دے۔ امام حسین نے کہا میں تیرے لیے دعا کر دوں گا، پہلے ایک سوال کا جواب دے دے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا یہ بتا اگر اللہ تجھے اتنا خوبصورت بچہ دے دے اور اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تو کیا تو برداشت کر لے گا؟ وہ کہتا نہیں حسین میں مر جاؤں گا، میں اپنے جوان کے پیر میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے کہا تو کانٹا برداشت نہ کر سکے، یہ حسین کا جگر برچھی کا پھال۔ جب علی اکبر چھوٹے سے تھے نا میری ماں بہنوں، تو لیلا رات میں کبھی کبھی ڈر جاتی تھی۔ ایک دن لیلا، مجھے بھی چکر آ رہے ہیں خدا کی قسم، لیکن پڑھوں گا ضرور، اللہ مجھے بھی طاقت دے۔ پورے سال یاد رکھنا مصائب کسی کے جوان، یہ وہ جوان ہے کہ جس کے سر کو یوں دیکھ کے کہا کرتی تھی ہائے اس کی ماں زندہ بھی ہے۔ اکبر اتنا خوبصورت، ایک مرتبہ جھولے میں لیلا نے کسی کو جھکے ہوئے دیکھا، کوئی ہے جو اکبر کے جھولے پہ جھکا ہوا ہے، فوراً کہنے لگی، دل گھبرایا، تو کون ہے؟ میرے اکبر کے پاس کون ہے؟ حسین نے کہا لیلا تو نہ گھبرا، میں حسین ہوں۔ مولا آپ جھک کیوں رہے ہیں؟ کہا میرے لال کی یاد مجھے جب آتی ہے راتوں کو اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے۔ اور یہی اکبر جب آیا بابا مجھے مرنے کی اجازت دو، تو کہنے لگے اس سے اجازت لے جس نے 18 سال، مر جاؤ گے روتے روتے سنو، 18 سال پالا ہے۔ سب کی شہادتیں بیان ہوئی مقتل میں، مگر اکبر کی شہادت پتہ کیسے ہوئی؟ کچھ نہیں لکھا۔ کہنے لگے جب اکبر خیمے میں آئے تو ساری بیویاں اکٹھی ہو گئی، زینب کے خیمے میں آ گئی، اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بالوں کو کھول کے کہا ارحم غربتنا، اکبر ہماری غربت پہ رحم کھا لے۔ اور حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے تو اتنا پتا کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، جب اکبر نکلتے تھے کبھی لیلا کبھی زینب کبھی سکینہ۔ اے بھیا اکبر چلے میدان کی طرف چلے، پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی ضعیف ہے، کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے۔ بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، کاش تو بھی صحیح۔ اب یہاں سے سر پیٹنے کی باری شروع ہے، بس سر پیٹ کے رونا ہے۔ اکبر چلے میدان میں آئے، جنگ کرنا شروع کی، پہلوان سامنے آیا، ایک مرتبہ کہا لیلا سے کہو دعا کرے میرا لال پیاسا۔ یہ بڑا پہلوان ہے، دعا بھی میں نے چھوڑ دی۔ ابھی سنیے کیا ہے، اکبر دوبارہ گئے، میدان میں پہنچے، جنگ کرنا شروع کی۔ ابھی جنگ کی ہی تھی کہ کسی ظالم نے اکبر کے سینے میں لگی۔ اکبر نے اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ اب
जिधर जिधर को घोड़ा जाता जालिम तलवार ले लेगा। आवाज दी बाबा। चले हुसैन, कभी उठते थे कभी गिरते थे। अकबर तेरे जाने से मुझे दिखाई। मीर अनीस के बंद सुनो मेरी माओ, अल्लाह तुम्हारे जवानों को सलामत रखे। एक मर्तबा जैसे ही अकबर की आवाज सुनी, हुसैन को दिखाई न दिया, गिरते पड़ते चले। मीर अनीस कहते हैं, जाकर सफो के पास पुकारे बाश को आ, है किस तरफ मेरे अली अकबर की। और अगर बर्दाश्त कर सको तो कर सको। ऐ जालिमो, ये शब है कि दिन हो गया सियाह, और किस अब्र में छुपा है मेरा। नहीं तुम्हारी चीखों की आवाज करबला जाए। किस अब्र में छुपा है मेरा 14वीं कमा, बतलाओ जान है कि नहीं जिसमें जार में जख्मी पड़ा है शेर मेरा। और अब सब पीटेंगे। लाशे पिसर को ढूंढते थे शाहे बहरोबर, सर पीटने की चाह के हंसते थे अहले शर। कहता था शिमर है पिसरे सैयदुल बशर, किसको हुजूर ढूंढते हैं मर गया पिसर। बतलाएंगे नाम जसदे पाँच पाँच को, अरे खुद ढूंढ लिए। जुलझना मुझे अकबर के पास ले चल। जुलझना आगे बढ़ा, अकबर के सहारे से। नहीं अभी नहीं भाई, अरे भाई तुम्हें कसम है इसी जुलझना की, मेरी मजलिस बर्बाद ना कर देना, पूरे साल का वक्त है। जुलझना